ثانی معیشت کے حوالے سے موجود ہیں. ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے رہنماؤں کی بے حسی سے متعلق اگر بات کی جائے تو یقین کیجئے کہ شرم سی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کے گھر میں کسی ایک شخص کی معاشی صورتحال خراب ہو، اگر گھر کا کوئی ایک فرد معاشی لحاظ سے بدحال ہو، تو دوسرے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار کس طرح سے اس کی مدد کرے، اور خود بھی ایسے عیاشیاں نہیں کرتے جس سے اس کے دل پر بار پڑے، اس کو برا لگے، اس کو فیل ہو. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ گھر میں نہیں ہے دانے اور اماں چلی بھنانے. تو یہ صورتحال مجھے اس وقت کی معاشی صورتحال پر اور ہمارے ملک میں لوگوں کی بے حسی پر صادق نظر آتی ہے. میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں؟ آپ سوچئے کہ اس وقت ہم مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں. بحیثیت ملک نہیں، عوام کے طور پر اگر میں بات کروں تو اس سے زیادہ مشکل وقت معاشی لحاظ سے کسی نے نہیں دیکھا. فوڈ انفلیشن اسکائی راکٹنگ، پیٹرول پرائس اسکائی راکٹنگ، ڈالر 350 میں دستیاب نہیں، روپیہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈیپریشیٹ ہوتا جا رہا ہے. کون اس صورتحال کو کنٹرول کرے گا؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے میں سیاستدان کچھ نہ کریں، لیکن کم از کم تھوڑے سے ایسے میجرز لیے جائیں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ ان کے دل میں عوام کا درد ہے. یہاں پر ہو کیا رہا ہے؟ اوپر سے جوڈیشری سے لے کے نیچے تک مفت بندر بانٹ یہاں پر کی جا رہی ہے. بجلی کے یونٹس ہوں، گیس ہو، یوٹیلیٹی بلز ہوں، پرکس اینڈ پریولیجز ہوں، تنخواہوں میں اضافے ہوں. ابھی حکومت کی جانب سے، یہ جو پچھلی حکومت تھی اس کی جانب سے 35% سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا. آپ سوچئے کہ ایک جانب ملک میں اتنی مفلسی ہے، اتنی بدحالی ہے، اوپر سے گورنمنٹ یہ ڈیسیجنز لے رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر والے کہاں جائیں؟ کس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلائیں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہماری جوڈیشری میں ماشاءاللہ سے جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس میں تنخواہیں سال میں بڑھی آرام سے، مزے سے، جب بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، جب بھی موقع آتا ہے ان میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ابھی حالیہ شوشہ چھوڑا گیا ہے صدر مملکت جناب عارف الوی کی جانب سے. صدر صاحب جو پاکستان کے آئین کی بحالی کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں اس پہ جتنی تالیاں بجائی جائیں کم ہے. میں ازراہ طنز کہہ رہا ہوں، آپ حقیقت نہ سمجھیے گا. لیکن آپ یہ سوچئے ابھی بھائی جان نے ایک نیا مشورہ دیا ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ کم ہے، اس میں اضافہ کیا جائے، اور سن 2021 سے ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے. اب وہ کس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی آئینی لحاظ سے میرا عہدہ یعنی کہ صدر مملکت کا عہدہ سب سے بڑا ہے، اور ان کے مطابق چیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ ان سے زیادہ ہے. لہٰذا آئین یہ کہتا ہے کہ صدر جو کہ سب سے بڑا عہدہ رکھتا ہے تو اس کی تنخواہ چیف جسٹس سے 1 روپیہ ہی صحیح لیکن زیادہ ہونی چاہیے. ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت ملک میں آئین سے لٹرلی کھلواڑ ہو رہی ہے. الیکشن کب ہونے تھے یاد ہے سب کو؟ کوئی پتہ نہیں کب ہوں گے. 90 دن میں آگے الیکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کب ہوں گے. کیا آپ کو آزادی اظہار رائے ہے؟ کچھ کسی کو پتہ نہیں. لیکن ایک اور چیز، کیا 6 سے 16 سال تک بچوں کو، تمام بچوں کو مفت تعلیم فراہم ہوتی ہے؟ کیا آپ کو صحت کی سہولیات مفت میسر ہیں، آسانی سے میسر ہیں؟ کچھ پتہ نہیں. تو بھائی جان ایسے میں ایک معاملہ، اور ایسا کیوں ہو؟ وجہ یہ ہے کہ جب تنخواہ میں اضافہ ہو جائے گا تو ان کو پچھلے ایریئرز لگ کے ملیں گے. ابھی موصوف کی تنخواہ 8.5 لاکھ روپے ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ 8.5 لاکھ روپے تنخواہ کے باوجود، اور اس میں پرکس، پریولیجز، یوٹیلیٹی بلز، ایکسٹرا فنڈز جو ہیں وہ سارے ہٹ کے ہیں، جو مراد ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. لیکن بھائی جان اس چیز سے خوش نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے. اب یہ جو 2 اضافے ہوں گے نا، ایک 2021 سے ہوگا، ایک 2022 سے ہوگا، اسی طرح سے کچھ ہے. I'll share the details، کچھ پکس لگا دوں گا اس کے اندر تو you'll get the idea. بیسکلی نمبرز شیئر کرنا نہیں تھا، بیسکلی بات کرنی تھی بے حسی پہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہوگا کیا ستمبر میں جب اضافہ، یا ابھی جب اضافہ ہو جائے گا تو اس کے اندر پرانے والے واجبات اور بقایا جات لگ کے بھائی جان کو ملیں گے، جو ظاہر ہے کہ اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو کروڑوں روپے میں ہوں گے. اس کے حساب سے اگر سیلری بڑھتی ہے ان کی تو وہ تقریباً 12 12.5 لاکھ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ 1.25 کروڑ روپیہ ایک سال کا ان کو اس اعتبار سے مل جانا چاہیے. اگر کمپلیٹلی تنخواہ کی بات کریں، اگر ایریئرز ملیں گے تو ظاہر ہے اس میں وہ معاملہ کم ہوگا. لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک پائی کی ضرورت ہے، اس وقت ہمیں مل کے چلنے کی ضرورت ہے. اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ملک کو معاشی مشکلات سے، ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے تو بحیثیت قوم نکال سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ بالواسطہ بلا واسطہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر طرح کے ٹیکسز دیں اور باقی کوئی اس معاملے میں پوچھنے والا نہ ہو، باقی کسی کا کوئی آپ بال بھی بیکا نہ کر سکیں، باقی کسی سے پوچھ تاچھ نہ کر سکیں، کیونکہ وہ ایلیٹس ہیں، کیونکہ وہ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہیں،
اوپر سے لے کر نیچے تک سب یہی سلسلہ چل رہا ہے. تو ایسے میں عوام کہاں جائیں بھائی؟ کس کی طرف دیکھیں؟ عوام کیوں نہ بے حال ہوں، کیوں نہ بے سکونی کا شکار ہوں؟ کس سے منصفی چاہیں؟ آپ ہی بتائیے.